وجہ یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ساری چیزوں کو مکفل کر کے اپنی جیب میں چابیاں ڈالی ہوئی ہیں. وہ لوگوں سے ہمارا سوال ہے سر. ان سے سوال یہ ہے کہ ابھی فیفا جو ورلڈ کپ ہوا ہے قطر میں, اس میں سنا ہے کہ سیکیورٹی اور بال ہماری طرف سے گئے تھے. بال تو پرائیویٹلی گئے ہوں گے, تو سیکیورٹی پاکستان کی سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے دی. تو سر سنا ہم نے, یہ ہو سکتا ہے میری انفارمیشن غلط ہو, کہ $2 ارب ملے. تو سر سوال یہ ہے کہ وہ $2 ارب اگر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. اسی حوالے سے دوسرا سوال ہے سر, دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ سر پیسے پاکستان کے اس وقت جو گوناگوں حالات ہیں اس میں پیسوں کا بہت بڑا تعلق ہے کہ پاکستان ایک امیر ملک ہے, زراعت ہماری اپنی, پانی ہمارا اپنا, ہمارے یہاں سونا ہے, ہمارے یہاں چاندی ہے, ہمارے یہاں تانبا ہے, ہمارے یہاں تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے اور معدنیات بھی ہیں, بڑے بڑے ہمارے یہاں جواہرات نکلتے. لیکن سر ہم پھر بھی غریب کے غریب. سنا ہے سر کہ یوکرین ہمارے جہاز جا رہے ہیں, پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے ہمارے اسلحہ وہاں جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں بڑے ادب کے ساتھ, اور جو ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں, ان کی میونخ میں جرمنی میں ملاقات ہوئی ہے یوکرین کے فارن منسٹر سے. مجھے نہیں پتا سر وہاں کیا بات ہوئی, لیکن ہمارا سوال ہے کیونکہ جہازوں کی فوٹوز بھی سب نے دیکھی ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر اس کے عوض پیسے لیے جا رہے ہیں, وہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں سر؟ ہمیں وہ اپنے اسٹیٹ بینک میں پیسے چاہیے. اور ہماری فورن پالیسی کیا ہے؟ صبر کریں صبر کریں. اچھا اب اگر آپ نے بولنا ہے تو میں آپ کو موقع دوں گی, آپ سے سوال آخر میں کروں گی. اب سر ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے ابھی انسان سوز جو یہ لے کے آئے ہیں, میکسی بجٹ, جو کالا بجٹ یہ لے کے آئے ہیں, اس میں انہوں نے کوک, پیپسی جو ہمارے مشروبات ہیں ان پہ کتنا ٹیکس لگایا. سر جو باہر کی چیزیں یہاں پہ آتی ہیں, کینڈیز ادھر اس طرح بکتی ہیں, پورا پاکستان گندا ہو گیا. ہمارے چپس کے پیکٹوں سے, ہمارے پلاسٹک کے تھیلوں سے, ان کے اوپر کیا ٹیکس لگایا ہے انہوں نے. انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑا ایشو اس وقت کلائمیٹ چینج ہے. باتیں کرتے ہیں ہماری بڑی قابل منسٹر صاحبہ ہیں شہری رحمان صاحبہ, ان سے بھی میرا سوال ہے کہ کتنے آپ نے ٹیکس لے کے آئے, کیا قدغن آپ نے لگائی جو پاکستان کے سوات سے لے کر صاف ستھرا خوبصورت ماحول تھا, وہاں سے لے کر لاہور کے نالوں تک ہر طرف پلاسٹک, کینڈی کے پیکٹ, چپس کے پیکٹ, اور ہمارا لگتا ہے قومی فریضہ ہے گند مچانا, اور پھر ہم کہتے ہیں کارپوریشن کے لوگ آ کے صفائی کریں گے. تو سر یہ نہیں سر, ابھی مجھے 2 منٹ آپ دیں گے, آپ کی بڑی مہربانی. سر آخر میں فوج کو سلام کرنا چاہتی ہوں سر, ہمارے شہید, ہمارے غازی سر, فوج کے جو لوگ ہیں, ہمارے کپتان, ہمارے میجر, ہمارے کرنل, اور جتنی ہماری سپاہی ہیں سر, وہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور تکریم بڑھے. اس وقت جو ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں کہ اس میں فرق آ رہا ہے, یہ ہمارے کسی طرح بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ پاکستان کے دشمنوں کے انٹرسٹ میں. لیکن سر فوج, کیونکہ آرمی ایکٹ کے بعد فوج کے اوپر آپ ٹرائل نہیں کر سکتے سویلین کورٹس میں, تو ہمارا سوال ہے کہ فوج اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں جن کے نام کے اوپر فوج کی بدنامی ہو رہی ہے, ان کی پوری طرح سے ان کے ایسٹس کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے, انویسٹیگیشنز ہونے چاہیے سر, کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھائی جو اپنا خون بہاتے ہیں, ان کی فیملیز جو پوری زندگی اس مصیبت سے گزرتی ہیں, ان کو نہیں پتا دن کو سوئیں کہ رات کو سوئیں, ان کے بچے, ان کے بھائی, ان کے باپ ہمارے بارڈرز پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو سر یہ کیا, یہ سارا خون رائے گاں جائے گا صرف اس لیے کہ کچھ لوگ کمرے میں بیٹھ کے پاکستان کی ڈیلز کرتے ہیں. سر ایک آخری بات اور بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی 2 چیزیں چینج کر دینی چاہیے. ہمارا اس وقت جو نیشنل پروفیشن ہے سر وہ ٹھیکیداری ہے. ہمیں پاکستان کو جس طرح مارخور ہے نا ہمارا نیشنل سمبل, اس طرح ہمیں ٹھیکیداری کو پاکستان کا نیشنل پروفیشن ایکسپٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ ہر لیول پہ ہم ٹھیکیداری کرتے ہیں, ہم بیچتے ہیں سر جو ہمارے نیچے کے لوگ ہیں. اور سر ایک آخری بات سر, آخری بات سر, آپ کی بڑی مہربانی, موقع مجھے دیتے نہیں ہے, بڑی مشکل سے موقع ملا ہے سر. آخری بات یہ ہے کہ سندھ کا حساب دے دیں, 15 سال ہو گئے, سندھ کا سوال کا جواب دے دیں. سندھ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ رو رہے ہیں لوگ, فلڈز کے اوپر پیسے بھی لے رہے ہیں,
टर्की को हमने वापस दे दिए सर, जो उन्होंने हमें चीजें भेजी थी। Thank you, डॉक्टर हम साहबा। इतने इज्जतदार हैं कि हमने उन्हीं को दोबारा से रैप करके टर्की को भेज दिया, अपना मुंह दोबारा काला किया सर। तो सिंध का हिसाब दें, सिंध में क्या कर रहे हैं Thank you, लोग, बिलक रहे हैं सर। और ये अपनी सियासत से बाज नहीं आते। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 अरब के ट्रिप्स ले चुके हैं दुनिया के इर्द गिर्द, और सवाए अपनी नौकरी पक्की Thank you करने जी, के डॉक्टर साहबा, अलावा thank you जी। उन्होंने क्या किया सर, हमें बताएं। Thank you जी। पाकिस्तान का क्या सर, बहुत Thank you, तकलीफ thank you में जी। है सर अवाम इस वक्त। सर Thank आखिर you। में एक शेर पढ़ लेने दें, शेर बहुत जरूरी है सर, उसके बगैर तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। सर एक शेर वाला कागज मिल जाए सर। सर सुन ले, सर सुन ले सर। एक तो सर पाकिस्तान के मजदूर की एक बात मैं आपको सुना दूं। एक मजदूर ने कहा सर, उससे पूछा तुम्हारी मजदूरी कितनी है, उसने कहा सर लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा। सर ये है मजदूर की सोच। और सर शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी सर, बुल्ले शाह का शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। थैंक यू सर जी, थैंक यू।